پڑھو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اگر قدم دیکھنا ہو تو پڑھو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اگر سینہ دیکھنا ہو تو پڑھو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اگر اس نبی کی گفتار دیکھنا ہو پڑھو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس محبوب کی عطائیں دیکھنا ہو تو پڑھو انا اعطیناک الکوثر. نعرہ تکبیر. قرآن اگر پڑھنا ہے تو کنز الایمان سے پڑھا کرو. جہاں بریلی کا امام یہ بھی بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یہ نہیں کہے گا میرا نبی میرے جیسا تھا یا اس کا علم ایسا تھا ویسا تھا, بلکہ بریلی کا امام بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یوں کہے گا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل صحبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہمارا شیوا ہے پوری دنیا میں کہ صرف اور صرف رسول پاک کی غلام قوم ایسی ہے جو ایک منٹ میں پورا سناٹا طاری کر سکتی ہے. کسی نے ایک صاحب سے پوچھا تھا ویل ٹرینڈ فوج جو ہوتی ہے چاہے وہ امریکہ کی ہو کہ رشیا کی ہو کہ جاپان کی ہو چائنا کی ہو, ان سے پوچھا گیا کہ اگر 10,000 فوج کو صفوں میں کھڑا کرنا ہو اور ان کو ریڈی کرنا ہو تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا. کسی کے بارے میں کہا کہ امریکی فوج کے لیے ہمیں 4 گھنٹے لگ جائیں گے, ہم ترتیب دے دیں گے. رشین فوج کے لیے 3 گھنٹے لگ جائیں گے, چائنیز اور ایکٹیو ہیں 2 گھنٹے میں اپنی صفیں ترتیب کر لیں گے. اس مسلمان دانشور نے کہا اللہ کا کروڑوں احسان ہے 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع ہوتا ہے حرم کعبہ میں بھی اور حرم رسول میں بھی. امام صرف 1 منٹ میں کہتا ہے صفیں درست کر لو. یہ قوم ہے جو اپنی صفیں خود درست کرتی ہے. مسجدوں میں جمعہ میں عیدگاہ میں جا کر کوئی لکڑی لے کر نہیں پھرتا کہ اپنی اپنی صفیں درست کر لو. ہر ایک کو اتنا شعور ہے کہ اپنی صفیں کیسے درست کی جاتی ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے مسجدوں میں صفیں درست کر سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر, عیدگاہ میں 1 منٹ میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے. اے نوجوانوں دنیا کو یہ بتاؤ صرف مسجد اور عیدگاہ نہیں دنیا کے ہر میدان میں ہم اپنی صفیں درست کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. ہر میدان میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت. بس اب مجمع جو خاموش ہے اور متوجہ ہے, اب میری بات کو آگے میں بڑھاتا ہوں, توجہ سے سنیں. قرآنی علوم کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا اس لیے کہ مجھے کہا گیا بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے اور مسلمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا بہت لازم ہے, اس لیے کہ جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے. جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے. آپ کو ایک بات میں بتاؤں, جب بھی کہا جاتا ہے دور اسلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کے حالات کو دور اسلام کہتے ہیں, اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں. جبکہ اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہونا چاہیے, کفر ہونا چاہیے. یہ دور اسلام ہے اور اس سے پہلے دور کفر تھا. نہیں, دور اسلام سے پہلے والے دور کو دور جہالت کہتے ہیں, اس لیے کہ بتانا ہے اسلام اور جہالت 2 اپوزٹ چیزیں ہیں, 2 اپوزٹ چیزیں ہیں. جاہل ہو اور مسلمان ہو اسے زیب نہیں دیتا. جس قوم پر آنے والی کتاب ہدایت کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, قرآن کا پہلا لفظ جو آیا ہے وہ کس نام سے آیا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے, پڑھو اپنے رب کے نام